حضرت مولانا محمد عبد المتین خان قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ایمانی نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ والطیبین والطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حضرت آفتاب خطابت حضرت علامہ سید شجاعت علی سراج قادری صاحب مدد اللہ علی صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت، نگران جلسہ خطیب اہل سنت مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب قبلہ، اراکین کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت، حضرت مولانا سید علی پاشا صاحب قبلہ، حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت مسلسل ہر سال محرم میں 10 روزہ شہادت حسین مناتی ہے۔ اسی طرح 12 ربیع المنور میں میلاد النبی کے 12 روزہ جلسے، اور رجب میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں 6 روزہ جلسے، اور آج کا یہ جلسہ محرم کی 9 تاریخ کا ہر سال پابندی سے اس تالاب کٹے زین فنکشن ہال کے پاس منعقد ہوتا ہے، اور 10واں جلسہ یعنی کل ہفتے کے دن صبح 10 بجے جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہوتا ہے، جس کی صدارت آفتاب خطابت حضرت علامہ سید شجاعت علی سراج قادری صاحب فرماتے ہیں، اور جس کی نگرانی حضرت مولانا سید محمد باقر علی صدیقی صاحب قبلہ کرتے ہیں۔ کل ہند مرکز مجلس اہل سنت جماعت کا مقصد یہی ہے کہ آج کے دور میں کوئی نئے فتنے اٹھاتے ہیں اور اس کا جواب آفتاب خطابت دیتے ہیں اور علمی دلیل کے ساتھ دیتے ہیں، اور خطیب اہل سنت جماعت بتفصیل سے اس کو مسائل کو سمجھاتے ہیں۔ آج یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جلسے منانے سے کیا فائدہ؟ کوئی تو ملعون یزید کو بھی صحابی کہتا ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کی بات کی صراحت کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت اپنی اسٹیج سے کرتی ہے، اور یہ نوجوانوں کو اہل سنت جماعت کو یہ دعوت دیتی ہے کہ تم اپنے عقیدے پر مضبوط ہو جاؤ، اہل بیت سے بھی محبت کرو اور خلفائے راشدین سے بھی محبت کرو، اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہی مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا پیغام ہے۔ کربلا کا واقعہ جو ہوا، تاریخ اس کو معاف نہیں کر سکتی، جس طرح امام حسین علیہ السلام پر ظلم و زیادتی ہوئی۔ یزید پلید امام حسین اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اور یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم میری ہاتھ پر بیعت کرو اور مجھے خلیفہ مانو۔
امام حسین دیکھتے ہیں کہ ایک یزید فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، زناکار ہے، شراب خور ہے، تو امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنا سر راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں۔ امام کربلا کے واقعات کو جب پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، ایک ایک اہل بیت اطہار کے شہداء کی تاریخ اگر پڑھتے جائے اور بیان کرتے جائے تو گھنٹوں اور دنوں نہیں، کئی سالوں میں ایک ایک عنوان ختم ہوتا ہے۔ کیا کیا مصیبتیں کربلا والوں پر گزرے۔ معاملہ یہ تھا کہ امام حسین یزید کی بیعت کا انکار کر رہے تھے۔ یزید بارہا آپ کو فورس کر رہا تھا کہ میری بیعت قبول کرو۔ امام حسین کو ادھر کوفے سے لوگ عرضیاں بھیج رہے تھے کہ حسین آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت سے، آپ کے ہاتھ پہ دست مبارک پر ہم بیعت کریں گے اور یہ یزید پلیس سے ہم کو نجات دلائے۔ مسلسل عرضیاں آتی گئیں۔ امام حسین مدینے سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ کو 3 ذی الحجہ کو جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکے سے جب کوفے کے طرف جاتے ہیں تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ سب سے پہلے حسین کسی ایک نمائندے کو بھیجو، تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے ہیں، اور جب کعبے سے مسلم بن عقیل آتے ہیں تو کوفے کا یہ عالم تھا کہ 10,000 کا مجمع حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اشتیاق میں روک کے دونوں جانب ٹھہرا ہوا ہے اور مسلم بن عقیل کا استقبال کر رہا ہے۔ ایسے میں یزید کو پتہ معلوم ہوا کہ لوگ باغی ہو کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ایسے میں ابن زیاد آیا، اپنا حولیہ بدل کر آیا یزید کے حکم سے، آ کر ادھر کوفیہ کے لوگ سمجھے کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں، لیکن ابن زیاد نے آ کر ان سب کو گرفتار کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرے ہم ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ ایسے میں جو لشکر تھا جو اب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر عرضیاں بھیجے تھے وہ سب چھپ جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے بعد ان کو دربار میں بلایا جاتا ہے اور قاتلوں کو کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا جائے۔ یہ معاملہ ان کے شہزادے محمد اور ابراہیم کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے بعد عقیل بن مسلم کے دونوں شہزادوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ اسی اثنا میں لوگ ڈر کر چلے گئے اور جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے ان کو گرفتار کر کے قلعے کے اندر ابن زیاد نے رکھا اور پھر کہا کہ اگر تم لوگ اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی امام حسین کی تائید پر بیعت نہ کرے ورنہ تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب لوگ مسلم بن عقیل جیسے ہی شہید ہوئے، امام حسین کربلا کے میدان میں 3 محرم کو تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کل بیویاں اور بچے ملا کر 200 تھے، ان میں جو ہے 72 شہداء ہے جن میں انصار بھی ہیں۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹوں کی اولاد حضرت جعفر طیار، مسلم حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت علی کا پورا گھر کربلا میں لوٹ جاتا ہے۔ پہلے تو کربلا کے
شروع جنگ ہونے سے پہلے ہی مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے شہید ہو جاتے ہیں اور 2 مسلم بن عقیل کے 3 صاحبزادے کربلا میں شہید ہوتے ہیں امام حسین کے ساتھ. کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ شروع ہوتی ہے تو پہلے امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے تم سے جنگ کے لیے نہیں آیا، نہ میرا جنگ کا ارادہ ہے. تم ہی لوگوں نے مجھے 200 سے زیادہ درخواستیں دی ہیں اور میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جو درخواستیں بھیجے تھے ان کے نام لے کر کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ عرضیاں نہیں بھیجی. تو یہ یزید کا خوف تھا. یزید کی 22,000 کی فوج کا لشکر ان 200 حسینیوں کو گھیر لیتا ہے. نہ اب جنگ کا معاملے داری شروع ہو رہی ہے. 7 محرم سے مسلسل پانی بند کر دیا گیا ہے. کربلا کے اندر معصوم بچے بھی ہیں. اب جنگ کا نعرہ بجتا ہے. جنگ کے لیے پھر امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے مدینے چلے جانے دو یا پھر میرے کو کچھ پانی دو. تو یزید کی فوج انکار کرتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. جب تک کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرو گے تو امام حسین فرماتے ہیں سر کٹ سکتا ہے لیکن بیعت نہیں ہو سکتی. یہ واقعہ ہوا. اب جنگ کے لیے میدان تیار ہوا. امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ وہ ایک صحابی ہیں حبیب ابن مظہر. ان کو ایک چٹھی لکھتے ہیں کہ کوفے کو فوری جاؤ اور حبیب ابن مظہر کو بلاؤ. حبیب ابن مظہر جیسے ہی قاصد نے چٹھی لایا تو آپ کھانے کے دسترخوان پر تشریف فرما ہے. آپ کا یہ تھا کہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے کسی کی آواز آتی تو جب تک کھانا ختم نہ ہوا نہیں اٹھتے. لیکن جیسے ہی قاصد نے کہا کہ امام حسین کی عرضی لے کر آیا ہوں, حبیب ابن مظہر نے فوری کھانا چھوڑے اور دروازے پر چلے. بتاؤ کہ میرے آقا حسین کس لیے یاد فرمائے ہیں. وہ عرضی کو دیکھتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرضی میں لکھتے ہیں کہ اے حبیب ابن مظہر تم فوری میں کربلا کے میدان پر آ جاؤ. اب کربلا کے میدان پر جیسے ہی آنے کا حکم ہوا حبیب ابن مظہر نے اپنے غلام کو گھوڑا دے کر کہا کہ تم دور کوفے سے چلے جانا. ابن زیاد کی فوج میرا تعاقب کرے گی. آپ کے غلام وہاں جا ٹھہرے. اتنے میں آپ نکل رہے تھے. مسلم بن سجا بھی کہے کہ اے حبیب ابن مظہر تم کہاں جا رہے ہو. تو کہا کہ مجھے آقا حسین نے بلایا. اب آپ آگے بڑھے. مسلم بن سجا کہے کہ میں بھی میرے آقا کے پاس کربلا میں چلتا ہوں. اب ادھر امام حسین کربلا کے خیموں میں ٹہل رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ تیار ہو چکی ہے. اب انتظار کس کا ہے. ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. اتنے میں حبیب ابن مظہر تشریف لاتے ہیں تو آپ کو بائیں طرف کا سپہ سالار بنایا جاتا ہے. زبیر بن قیاس کو سیدھے طرف کا اور حضرت عباس کو علمبرداری دی جاتی ہے. اب جنگ شروع ہوئی. محرم کی 9ویں رات کو امام حسین اجازت مانگے کہ ہم 9 کو جنگ نہیں کریں گے 10 کو کریں گے. ابن زیاد اور شمر کہے کہ ہم 9 کو ہی جنگ کریں گے. پھر فوج میں سے کسی نے مشورہ کر کے کہا کہ
10 کو ہی اجازت دی جائے. اب کربلا والے امام حسین رات بھر نومی کی رات قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے اور اب امام حسین کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں میں ایسے مشکل میں ہوں, اب تم کو پھنسانا نہیں چاہتا, اب تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم کو میری اجازت ہے کہ میں جنگ عزیز سے لڑ لوں گا, جو آپ لوگ اگر یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائے, مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوگی. انصار نے کہا اور آپ کے ساتھیوں نے کہا حسین ہم آئے ہیں آپ کے ساتھ, شہید بھی آپ ہی کے ساتھ ہوں گے. امام حسین کربلا صبح کی چوٹ لگی, جنگ کا اعلان ہوا, آپ کے خیموں کے پاس اعلان ہونے لگا کہ کون ہے آؤ جنگ کے لیے. تو امام حسین ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت علی اکبر 18 سال کی عمر میں ہے, کہتے ہیں کہ بابا جان صبح سے پہلے جنگ میں میں ہی جاؤں گا. حضرت قاسم کہتے ہیں کہ چاچا جان صبح سے پہلے جنگ میں میں جاؤں گا. اتنے میں حضرت بی بی زینب فرماتی ہیں کہ نہ علی اکبر جائیں گے نہ قاسم جائیں گے, سب سے پہلے جعفر طیار کے پوتے میرے شہزادے اور محمد جنگ میں جائیں گے. حضرت حسین نے کہا کہ نہیں, امام حسن کا شہزادے کو میں نہیں جانے دوں گا. اب جنگ شروع ہوئی تو اب جنگ کے اندر امام حسن کے پاس شہزادے شہید ہوتے ہیں, امام حسن علی کے پاس شہزادے شہید ہوتے ہیں. واقعہ طویل ہے. اب کربلا کا میدان میں آتے ہیں تو اب واقعہ یہ ہے کہ امام قاسم سے پہلے علی اکبر کربلا میں کے میدان میں جاتے ہیں. اب حضرت امام حسین علی اکبر کے سر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھتے ہیں, شمشیر حیدری گلے میں دیتے ہیں, پٹے کمر کا حضرت علی کا باندھتے ہیں, میدان میں چھوڑتے ہیں. اب یزید کی فوج حضرت علی اکبر کا وہ حسن تھا, اگر مدینے میں اگر کسی کو تاجدار مدینہ کی محبت ستاتی تو آپ کے دولت خانے پر آ کر عرض کرتے یا علی اکبر کچھ باتیں کر کے سناؤ, ہمارے دل میں مصطفیٰ کی یاد آ رہی ہے. حضرت علی اکبر سے جب لوگ بات کرتے تو محبت رسول سے ان کے سینے بھر جاتے, اور ہم شبیہ مصطفیٰ علی اکبر تھے. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ادھر ماں سے ملتے ہیں, بہنوں سے ملتے ہیں, کربلا کے میدان میں جاتے ہیں. حضرت علی اکبر میدان میں گئے تو ایک بہت بڑا پہلوان آیا, اس نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے. ایک نے کہا, شمر کے فوجیوں نے کہا کہ اے شبیہ مصطفیٰ ذرا چہرے سے اپنا نقاب ہٹاؤ کیونکہ ہم دیدار مصطفیٰ کر لیں. جیسے ابن زیاد اور شمر یہ فوج کا اسرار سنے تو بوکلاہٹ میں کہنے لگے علی اکبر پر وار کرو. علی اکبر, اب علی اکبر سے جنگ ہو رہی ہے, علی اکبر میدان میں ہے. ایک آیا, آپ نے اپنے نیزے سے اس کو ایسا مارا کہ اس کے کلیجے سے آر پار ہو گیا. دوسرا آیا, تیسرا آیا, اب مسلسل آتے رہے. اب شمر اور ابن زیاد نے اعلان کیا کہ علی اکبر پر ایک ساتھ حملہ کرو. ادھر علی اکبر ڈیرے کے طرف آتے ہیں, امام حسین سے فرماتے ہیں بابا پانی کی
کی तौस लग रही है। बाबा एक घूंट पानी मुझे मिल जाए तो इन 22,000 यजीदियों के लिए मैं ही काफी हूं। जैसे ही अली अकबर कहे, सरकार इमाम हुसैन ने अली अकबर को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी जो इमाम हुसैन के हाथ में थी, फिर आप चुसाते हैं। कुछ देर चुसाने के बाद रूहानी ताकत आती है। फिर अली अकबर मैदान में जाते हैं तो अब ऐसा जाते हैं कि मैदान करबला में भूखा शेर बकरियों का पीछा कर रहा है। ये कोने से आखिरी फौज की सतह तक फौज में घुल उठा कि अब अपने आप को बचाओ, अली अकबर जलाल में है। लोगों ने कहा, फिर जरी देर के बाद अली अकबर पर तीर बरसाए जाते हैं, जख्मों से चूर चूर आके कहते हैं, बाबा एक घुट पानी दे दो, बाबा बाबा एक घुट पानी दे दो। अली अकबर ये कह रहे थे, इमाम हुसैन ने जिस तरह सरकार मदीना एक दफे बचपने में इमाम हुसैन को अपनी जबान मुबारक चुसाए थे, इसी तरह करबला के मैदान में इमाम हुसैन अली अकबर की जबान पर अपनी जबान रखते हैं। तारीख कहती है कि जब इमाम हुसैन अली अकबर की जबान पे जबान रखते हैं तो इमाम हुसैन की जबान इतनी खुश्क थी, लेकिन इमाम हुसैन जैसे ही जबान पर जबान रखे, अली अकबर रजी अल्लाह तआला पाए सहराब हुए। अब जंग के मैदान में फिर दौड़े, कई यजीदियों को नार करते हुए अब शुमार लईन ने कहा कि फिर से एक ही साथ अली अकबर पर वार किया जाए। 2000 का लश्कर मुसलसिल तीर बरसाते गए। एक तीर आपके सर पर आके लगा, आप घोड़े से नीचे गिरे। जैसे ही गिरना था, फौजियों ने अली अकबर को रौंद डाला। अब उसके बाद पुकारते हैं, बाबा जैसे ही पुकारे, इमाम हुसैन अली अकबर के पास आते हैं। अली अकबर के सर को आपने मांडी पर रखते हैं, कहते हैं बेटा सब्र करो बाबा। तो इमाम हुसैन कहते हैं, जैसे ही ये कहते हैं, अली अकबर कहते हैं, बाबा अब मैं रुखसत हो रहा हूँ, हूरा मलाइक जन्नत के आगे कौसर लेकर मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप खुदावंदी से जाकर मिल जाते हैं। इमाम हुसैन नौजवान अपने शहजादे अली अकबर के लाशे को उठा कर लाते हैं। जैसे ही लाशा उठा कर लाते हैं, जब तक के जंग में इमाम हुसैन की दाढ़ी और सर के बाल ब्लैक थे, बिसिया थे, लेकिन जैसे ही अली अकबर की शहादत हुई, आपके दाढ़ी के रेशे मुबारक, सर के बाल सफेद हो गए हैं। इधर अब्बास को बुलाते हैं। हजरत अब्बास और इमाम हुसैन अली अकबर के लाशे को बेखैमों के पास लाते हैं। अब इमाम कासिम आते हैं। इमाम कासिम भी आए तो अब कहने लगे इमाम कासिम के चिचा जान, मुझे भी जंग में जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन कहे, क्या है मेरे भाई की निशानी तुम ही हो, मैं तुमको जन्नत में जंग में नहीं जाने दूंगा। जैसे ही इमाम कासिम अर्ज करने लगे, इमाम कासिम को याद आया कि मेरे बाबा हसन ने मुझे एक तावीज लिखी थी और ये कहा था कि इमाम कासिम ये तावीज को अपने साथ रखना, जब मेरे भाई हुसैन पर मुसीबत आई तो इसको खोलकर पढ़ना। इमाम कासिम जैसे ही वो याद आई, उस तावीज को खोले, देखते क्या है कासिम, करबला में मेरे भाई जब बेसरो सामान हुसैन होंगे तो तुम उनके साथ शरीक होना, उनका साथ देना। अब इमाम कासिम अपनी वालदा के पास सिफारिश ले जाते हैं कि चिचा जान से कहें कि मुझे जंग में जाने दे। तो अब इमाम हुसैन
کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، تو امام قاسم نے فرمایا کہ یہ ابا جان کی وصیت ہے، یہ وصیت ہے۔ امام حسین نے اس چٹھی کو پڑھتے ہیں، اس چٹھی میں لکھا ہوا ہے کہ اے قاسم، جب میرے بھائی حسین پہ کربلا میں وقت مصیبت آئے گا تو حسین پر اپنی جان قربان دینا۔ جیسے ہی یہ چٹھی پڑھے امام حسین کے آنکھ سے آنسو جاری ہوئے اور سر اٹھا کر کربلا کے میدان میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے حسن کی نسل کو قیامت تک زندہ رکھ، اس کی نسل میں ایسے قطب الاقطاب کو پیدا کر جس پہ تمام ولایت ناز کرے گی۔ تو امام حسین کی اولاد میں سرکار غوث اعظم ہے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں جاتے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے ارزق سے کہ اے ارزق، امام قاسم سے مقابلہ کر، امام قاسم سے مقابلہ کر۔ امام قاسم سے مقابلہ ارزق کہتا ہے کہ میں امام قاسم تو میرے سامنے بچہ ہے، میں ان سے مقابلہ بہت دور کی بات ہے، میں بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ کیا ہوں، امام قاسم سے کیسے کروں؟ میرے بیٹے کو بھیجو۔ ارزق کا بڑا بیٹا آیا، امام قاسم نے جیسے ہی جنگ میں آیا دعا کر رہے ہیں، میرا قاسم کم عمر ہے، نادان ہے، ظالم، بہت طاقتور ہے۔ جیسے ادھر دعا ہو رہی ہے امام قاسم کے لیے ارزق کا بیٹا آیا، وہ بیٹا اپنے بھالے سے امام علی قاسم پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ امام قاسم نے بڑی تیزی کے ساتھ اس کو ایسے اس کے بھالے کو توڑا کہ اس کے جسم سے آر پار ہوا، وہیں گرا۔ اس کے بعد ارزق کا بیٹا آیا، ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، اس نے کہا کہ اے قاسم، یہ تلوار 1000 دینار کی ہے اور یہ تلوار کو 1000 دینار کا زہر میں ڈوب کر لایا ہوں، آج تمہارا مقابلہ کروں گا۔ امام قاسم سے جیسے ہی مقابلہ ہوا، ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، امام حسین، امام قاسم نے اپنی تلوار سے ارزق کے دوسرے بیٹے کے بھالے کو توڑا اور تلوار کھینچ لی اور رکھ لی۔ جیسے ہی کھینچے، کربلا کے اندر یزیدیوں میں خوف کا ماحول پیدا ہوا۔ اب ارزق کا تیسرا بیٹا آیا امام قاسم سے مقابلے کے لیے، امام قاسم نے وہی زہر آلودہ تلوار سے اس کو ایسے مارا، سر سے اور پیر تک 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چوتھا بیٹا آیا امام قاسم سے مقابلے کے لیے، تو آپ نے جھٹ سے اس پہ حملہ کیا، اس کو گھوڑے سے کھینچا، اس کی منڈی موڑا اور پٹک ڈالا۔ یہ امام قاسم کی شجاعت ہے۔ امام جب چاروں بیٹوں کو نیست و نابود دیکھا تو ارزق نے آیا، پھر وہی جملہ کہنے لگا کہ اے قاسم، یہ تلوار کئی دنوں سے میں نے اس کو خریدا، اہتمام کیا، کئیوں کے سروں کو اڑاتے رہا، یہ تلوار کی خاطر میں تم کو شہید کر دوں گا۔ امام قاسم نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ کہا کہ تو بہت بڑا قابل پہلوان ہے، مگر تجھ کو گھوڑے پر بیٹھ کے زین سنبھالنے نہیں آتا۔ جیسے ہی ارزق نے مارے گھبراہٹ کے زین کے طرف دیکھا، جھکا، حضرت امام قاسم نے ایسا وار کیا کہ دھڑ الگ اور سر الگ ارزق کا ہو گیا۔ اب واویلا مچا، شور مچا۔ ابن شمر نے کہا، ابن زیاد نے کہا کہ امام قاسم پر ایسے وار کرو جس طرح برسات ہوتی ہے۔ اب برچھوں کے مار پہ مار آتے گئے، امام قاسم پہ 54 ایسے مار زخم ہوتے گئے۔ آپ گھوڑے سے گرے، آپ کو گھوڑے سے
ایسڈ گرنے کے بعد فوجیوں نے آپ کے لاشیں مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. امام حسین کربلا میں جاتے ہیں, امام قاسم کے لاشیں کو اٹھاتے ہیں, اب لاشیں کو پورے ٹکڑے جمع کرتے ہیں, خیمے میں آتے ہیں. خیمے میں بہت ہی مایوسی سے کہتے ہیں, کس سے کہوں, ایک پوٹلی ہے گوشت کے اور خون ہے بہ رہا ہے. سکینہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا تائی جان کو بلاؤ. اب حضرت بی بی حسن آتے ہیں, دیکھتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ میرا قاسم راہ خدا میں شہید ہوا. اس کے بعد کربلا کے میدان میں ادھر مسلسل پانی ختم ہوا. علی اکبر چلے گئے, حضرت علی کے شہزادے چلے گئے, قاسم چلے گئے, اور محمد چلے گئے. اب حضرت علمبر عباس علمبردار ہے. اب کہتے ہیں کہ بھائی جان, اب تک میں نے علمبرداری کی ہے, اب مجھے جنگ میں جانے کا موقع دیا جائے. حضرت عباس کے یہ بات سن کر امام حسین کہتے ہیں کہ آپ علمبردار ہیں. تو اب حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اس کربلا میں اب کوئی نہیں ہے, سب شہید ہوئے ہیں, اکبر بھی شہید ہوئے ہیں, اور محمد بھی شہید ہوئے ہیں, قاسم بھی شہید ہوئے ہیں. اب علمبرداری کیسی ہو, اب مجھے جنگ میں جانے کا موقع دو. ادھر خیمے کے طرف آتے ہیں, ادھر خیمے کے طرف آتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ خیمے کے اندر معصوم بچے بی بی سکینہ پانی کے لیے بلک رہے ہیں, ادھر علی اصغر مچل رہے ہیں پانی کے لیے. تو اب کہتے ہیں, بی بی سکینہ سے کہتے ہیں, بیٹا سکینہ ٹھہرو, میں فرات پر جاؤں گا, فرات پر جا کر پانی لاؤں گا. بی بی سکینہ ادھر انتظار میں ہے. حضرت عباس مشکیزے کو کھانڈے پر ڈالتے ہیں, فرات کے طرف جاتے ہیں, 2000 یزیدیوں کا مقابلہ کرتے ہیں, لیکن فرات پر جاتے ہیں. جب فرات پر جانے کے بعد مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں, خیال یہ آتا ہے کہ ایک چلو پانی میں بھی پی لوں. پھر خیال آتا ہے کربلا میں معصوم بچے سکینہ پیاسی ہے, میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ پانی لانے والا ہوں. اب آپ نے پانی کو چھوڑ دیا, مشکیزے کو اٹھایا, اٹھا کر کئی دور چل رہے تھے. ایک جہنمی نے آپ کے سیدھے ہاتھ پر وار کیا, آپ کا ہاتھ کٹ گیا, پانی بھرا مشکیزے کو. فوراً عباس نے بائیں طرف لیا, بائیں طرف جیسے ہی لیا دوسرے نے وار کیا. آپ نے فوری جھٹ کے ساتھ مشکیزے کو اپنے دانتوں میں اس طرح پکڑا کہ ایک شیر شکار کو جس مضبوطی سے پکڑتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں, تیروں سے وار شروع ہوتا ہے, مشکیزہ پھٹ جاتا ہے, پیچھے سے ایک میں مارتا ہے. علی اکبر نیچے, حضرت عباس علم کے ساتھ نیچے گرتے ہیں, گرتے گرتے زخمی ہوتے ہیں, پکارتے ہیں, بھائی حسین میری مدد کو آؤ. اور امام عباس کے آنکھ میں تیر چبھ جاتی ہے, اس بنا پر گرتے ہیں. ادھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ امام حسین آتے ہیں تو کہتے ہیں, امام حسین آپ کے سر مبارک کو اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے چہرے مبارک کو صاف کرتے ہیں. اس کے بعد عباس کہتے ہیں کہ بھائی میرے آنکھ میں تیر لگی ہے, نکالو. آپ نکالتے ہیں, اسی اثنا میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے, آپ جائے راہ حق میں ملتے ہیں. اٹھتے میں عباس کہتے ہیں, بھائی جان میرے لاشے کو خیمے کے طرف نہیں لانا, چونکہ میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں, میری سکینہ کو آزردگی ہوگی. یہ کربلا کی شہادت مسلسل ہے. امام حسین کمزور ہوئے, آپ چست و تندرست تھے. جیسے ہی حضرت عباس کی شہادت ہوئی تو آپ جھک گئے, کمزور ہو گئے.
حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد امام حسین کے کپڑوں کا رنگ سرخ ہو گیا. حضرت بی بی صغرا ایک خط بھیجتی ہیں. بی بی صغرا ایک خط بھیجتی ہیں. مدینے سے ایک خط لانے والے بہت ہی تیزی کے ساتھ امام حسین کے پاس آتے ہیں. امام حسین سے کہتے ہیں, امام حسین کہتے ہیں کہ کون ہے؟ تو ہم نے مدینے شریف گئے تھے, وہاں پر بی بی صغرا نے کہا کہ میرے ابا جان کو یہ چٹھی پہنچا دینا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے ابا جان مجھے روزانہ بھیانک خواب آ رہے ہیں. علی اکبر بھیا مجھے آ کر لے جاتے بولے تھے, مجھے ان کا انتظار ہے. علی اصغر کے لیے یہ کپڑے بھیج رہی ہوں. تو اب وہ قاسم نے کہا کہ مجھے بی بی نے 3 نشانیاں بتائے. میرے ابا حسین وہی ہوں گے جن کی داڑھی اور سر کے بال سیاہ ہوں گے. میرے ابا حضور وہی ہوں گے کہ چست و تندرست رہیں گے, اور میرے ابا حضور سفید کپڑوں میں ہوں گے. تو اب وہ قاصد پوچھتے گیا, امام حسین بتاتے گئے کہ ہاں میں سیاہ سے سفید اس لیے ہوا کہ میرے جوان بیٹے کے لاشے کو جب میدان کربلا سے خیمے کے طرف لایا تو میرے سیاہ بال سفید ہو گئے, اور اس کے بعد میں جو تندرست تھا قوی تھا اس وجہ سے جھک گیا ہوں کہ میرا عباس بھی نہیں رہا. تیسرا یہ کہ میں سفید کپڑے پہنتا ہوں, لیکن جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگی, جیسے ہی خون کا فوارہ لگا, علی اصغر کے خون کو میں دیکھا تو آسمان سے ندا آنے لگی, کیا اے حسین ایسا خون کو آسمان کی طرف نہ پھینکنا, علی اصغر کے خون کی وجہ سے پھر قیامت تک کے بارش نہ ہوگی. پھر میں نے زمین کے طرف رخ کیا تو زمین سے آواز آئی, کیا اے حسین علی اصغر کے خون کو میں برداشت نہیں کرتی, اگر ایک قطرہ خون بھی زمین پر گر جائے تو ساری دنیا کی زمین میں قیامت تک کے پیک نہیں ہوتی. تو میں نے علی اصغر کے خون کو اپنے کپڑوں پر لگا لیتے رہا, اس میں یہ کپڑے لال ہو گئے ہیں. یہ واقعہ کربلا کا ہے. ہمیشہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بی بی زینب اور بی بی شہربانو کربلا میں پیاس میں ہی ایک کے گود میں سے دوسرے کے گود میں لیتے تھے. حسین نے فرمایا اگر امام علی اصغر ایڑی گھس جائے تو فرات کا پانی بند ہو سکتا ہے, لیکن علی اصغر کی ایڑی سے اتنا پانی آئے گا کہ پوری دنیا ڈوب جائے گی. لہذا علی اصغر کو ہاتھوں میں رکھا گیا. جنگ کربلا کا واقعہ بہت ہی اہم ہے. آج ہم کو چاہیے کہ امام حسین جب کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں, اب آئے خیمے میں کوئی نہیں ہے, امام حسین آئے, امام حسین خیمے میں آئے, آ کر رونے لگے کہ کربلا میں علی اکبر جنگ میں جاتے تھے, میں امامہ بنتا تھا, امام قاسم جاتے تھے, میں امامہ بنتا تھا, میں سب کو سوار کراتا تھا, آج مجھے کوئی نہیں ہے. اتنے میں بی بی زینب آتی ہیں, آپ کے سر پہ امامہ رسول رکھتے ہیں, سرکار حضرت علی کی تلوار دیتے ہیں, جھٹ سے اندر سے آپ فرماتی ہیں کہ ایک دوپٹہ رکھا ہوا ہے لاؤ, اور کہتی ہیں کہ حسین یہ دوپٹہ امی جان بی بی فاطمہ الزہرا کا ہے, جو نانا جان نے
جو نانا جان نے عقد کے ٹائم پر آپ کو دیا تھا اور امی جان نے کہا تھا کہ یہ دوپٹہ اس کو پیٹھا بنا کر جب حسین پریشانی میں ہوں گے تو اس کی کمر میں بن دینا. جیسے ہی امام حسین کے کمر پہ بی بی فاطمہ الزہرا کا دوپٹہ بنا گیا. اب ادھر بھائی بہن سے رو رہے ہیں. بھائی کے گلے مبارک کو بی بی زینب چوم رہی ہے, ادھر بی بی زینب کے کلیوں کو امام حسین چوم رہے ہیں. اب اتنے میں پھر آواز آئی کہ جنگ کے طرف آؤ. ادھر بی بی سکینہ ہے. بی بی زینب سے پوچھتے ہیں بہن تم نے آج تک میرے گلے کو نہیں چوسا, میرے گلے کو بوسا نہیں دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بی بی زینب فرماتی ہے کہ بھائی جان مجھے امی نے کہا تھا حسین کربلا میں جائے گا, اسے شہید ہوگا, اس کے گلے کو بوسا دے دیا کرو. اب بی بی زینب پوچھتی ہے کہ بھائی تم نے میری کلائیوں کو چومتے رہے, کیا بات ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں جب بابا جان علی فرماتے تھے کہ جب کربلا کا دن ہوگا سب شہید ہو جائیں گے, سیدانیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بیڑیاں ڈالے جائیں گی, زینب کے ہاتھوں میں زخم آئیں گے. حسین اسی وجہ سے زینب کا خیال کرنا, میں اسی وجہ سے اب وہ وقت آ گیا ہے, اب آ گیا ہے, میں جا رہا ہوں. جیسے ہی گھوڑے پر بیٹھے ذوالجناح کو ایڑی لگائے, زینتا نے ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے, اور جیسے ہی ذوالجناح کو 2 وقت کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اے ذوالجناح سب چلے گئے تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. جیسے ہی ذوالجناح یہ سنا پیچھے پلٹ کر دیکھا تو امام حسین سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے, تو بی بی زینب گھوڑے کے پیچھے دونوں پیروں کو پکڑی ہوئی ہے, پکار رہی ہے کہ بابا جان کربلا میں مت جائیے, علی اکبر بھیا گئے, قاسم گئے, چاچا عباس گئے, علی اصغر گئے, کوئی واپس نہیں آئے. امام حسین گھوڑے سے اترتے ہیں, اپنی بچی کا ہاتھ سکینہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں, زینب کے پاس چھوڑتے ہیں. زینب کہتی ہیں کہ بابا ایک دفعہ میں آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں. تو وہیں امام حسین لیٹتے ہیں, سکینہ کو سلا لیتے ہیں. کہتے ہیں اب بی بی سکینہ کہتی ہے کہ اسلام میں بیٹوں کا بھی حق جائیداد میں ہے, ترکے میں ہے, جنگ میں بھی کچھ ہے. تو امام حسین فرماتے ہیں ہاں ہاں سکینہ تم جب یتیم ہو جاؤ گے ترکے میں تمہیں شمر کے تماچے ملیں گے, یزید کی فوج کے بیڑیاں ملیں گے. اب اس کے بعد کربلا میں امام حسین جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وقت ہو رہا ہے, اس کی تفصیل آپ کو خطیب اہل سنت جماعت سے بھی سماعت فرمانا ہے. انشاءاللہ باقی گفتگو کل جامع مسجد افضل گنج میں ہوگی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.